یہ دوہری پالیسی ہماری سیاسی جماعتوں کی کیوں ہے، ہمارے سیاستدانوں کی کیوں ہے؟ 16 ماہ آپ یہی کہتے رہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے سارے گڑھے کھودے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیفالٹ سے بچائیں، پھر آپ نے اس کا کریڈٹ بھی لیا۔ اب مریم نواز صاحبہ اپنے چچا کے دور حکومت میں بھی کہتی رہیں کہ ان کو نیند نہیں آتی اگر مہنگائی ہو جائے۔ اب چونکہ کچھ نہیں ہے تو مہنگائی جو ہے اور ملک کی خوشحالی نواز شریف کے ساتھ لنک کر دی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے دل میں بھی بڑا درد ہے عوام کا، تو آپ کے خیال میں کیا واقعی عوام کو اب امیدیں نواز شریف سے لگا لینی چاہیے؟ جاوید اقبال صاحب، میرے خیال میں یہ بہت مشکل صورتحال ہے، اور کوئی بھی حکومت آتی ہے، آئندہ کی جو حکومت بھی کوئی بھی آئے گی الیکشن کے نتیجے میں، تو اس کے لیے بھی بڑی مشکل صورتحال ہوگی، جس کا ذکر یہ پچھلی اتحادی حکومت بھی کرتی رہی ہے۔ اور یہ دیکھیں 16 ماہ کے اندر ہمیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ بہت سے ایسے فیصلے تھے جو انہوں نے اس اتحادی حکومت میں رکھے ہوئے تھے کہ وہ فیصلے پھر نگران حکومت ہی آگے بڑھائے گی۔ نگران حکومت جو اب فیصلے کر رہی ہے، جیسے کہ اب سلمان صاحب نے بھی فرما دیا کہ 26 روپے 2 پیسے ایک ہی دن میں اضافہ کرنا، یہ بہت بڑی تباہی ہے، اور یہ عام آدمی کے لیے، اور آپ دیکھیں غربت بڑھ گئی، مڈل کلاس تو بالکل ختم ہو گئی، یہاں تو صرف اور صرف عمرہ رہ رہے ہیں یا بالکل ہی غریب لوگ، جن کے پاس اب جینے کے لیے ان کو 2 وقت کی روٹی کھانا بھی بہت عذاب ہو گیا ہے اور مشکل ہو گیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ سیاسی حکومتوں نے اپنے ادوار میں جس طرح سے ذکر ہوا کہ ان جماعتوں نے پہلے بھی ملک پہ حکومتیں کی ہیں، اگر یہ ذمہ داری کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ اور اچھی گورننس کے ساتھ یہ حکومت کرتے تو آج معاملات اس نہج پہ نہیں پہنچتے کہ ایک جماعت آتی ہے، اس کی حکومت آتی ہے تو وہ پچھلی حکومت پر ملبہ ڈال دیتی ہے، اور پھر جو اگلی جماعت آتی ہے وہ پھر اس سے بھی پچھلی حکومت پر ملبہ ڈال دیتی ہے۔ یہ جو ایک تصویر تھی یہ ہمیں بہرحال دکھائی گئی تھی 16 ماہ کی حکومت میں کہ مزید مشکل اور سخت فیصلے کرنے ہوں گے، لیکن مزید مشکل اور سخت فیصلے تمام کے تمام عوام ہی نے کرنے ہیں یا عوام ہی کے لیے ہونے ہیں، یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ جہاں تک آپ نے ذکر کیا مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آئیں گے، اچھا وہ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسا فارمولا ہو، انہوں نے یہ ذہن بنایا ہو کہ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو کچھ ان کے ساتھ جو ممالک ہیں، جو دوست ممالک ہیں، ان کی جو کمٹمنٹ، جیسے کہ خبریں آ رہی تھی کہ کچھ کمٹمنٹس ہوئی ہیں کہ اگر ایسی حکومت آ جاتی ہے جو کہ سسٹم کو چلائے اور تسلسل پالیسیز کا رہے، کیونکہ آپ کے دوست ممالک کا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے کہ آپ ایک ملک کے ساتھ جب ایک ملک سے پیسے لیتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، پھر جب دوسری حکومت آتی ہے پھر وہ کمٹمنٹ کو آنر نہیں کرتی۔ IMF کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، بہت سے ممالک کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، چین دیکھیں سی پیک کے معاملے میں تحفظات کا شکار رہا، تو ان کو بھی معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ اس ملک میں فرض کیا جو اویلیبل لاٹ ہے، جس پہ ہم اور آپ سب لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، اس میں زیادہ بہتر کون ہے، مناسب کون ہے اور بہت برا کون ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ساری وہ باتیں ہیں جو میرے خیال میں شاید مسلم لیگ نون کے بھی ذہن میں ہوں گی کہ اگر میاں نواز شریف صاحب آتے ہیں تو ان کے پاس بھی کچھ ایسا فارمولا ہوگا، بظاہر ہمیں اور آپ کو تو نظر نہیں آ رہا، لیکن بہرحال ان کی بحیثیت جماعت ان کا ایک یہ دعویٰ رہا ہے کہ جی 2017 تک جو ہم نے پرفارمنس دی تھی 6% کی گروتھ پہ تھے، ملک میں سب کچھ ٹھیک تھا، IMF کو ہم خدا حافظ کہہ چکے تھے، لیکن اس کے بعد پھر ایک اور حکومت آئی، پھر اس کی کمزوریاں، پھر ایک اور حکومت آئی، پھر وہ ظاہر اتحادی حکومت، مسائل جس کو ابھی ہم ایک نورہ کشتی کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے حوالے سے کچھ بیانات بھی دے رہے ہیں۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن امتیاز گل صاحب بات تو یہ ہے کہ ہر جماعت ظاہر ہے وہ یہی کہے گی کہ جب ہم منتخب ہو کر آئیں گے تو ہماری جو پرفارمنس ہوگی وہ سب سے بہترین ہوگی، ہم ہی وہ ہیں جو عوام کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ مریم نواز صاحبہ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب ہی خوشحالی کا ذریعہ ہیں، وہ ایک بڑی خوشخبری کی صورت میں واپس آ رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اب رو رہی ہے کہ جی بڑی مہنگائی ہو رہی ہے، تو نگران حکومت کہتی ہے کہ یہ دہائیوں کے مسائل ہیں جو ہم اب حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر اصل کس کو پکڑے؟ عوام کس کو کہے کہ آپ ہیں جی ذمہ دار مہنگائی کے؟ کس کو کہیں امتیاز گل صاحب؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 2013 سے 2018 کے درمیان جتنے بھی پاور پروجیکٹس کمیشن کیے گئے، انہوں نے جتنے بھی نئے پاور پروجیکٹس لگائے، وہ سب کے سب تقریباً 80 سے 90% آج بیکار پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کے ساتھ جڑے ہوئے سیکریٹری تھے، ان کے ساتھ جڑے ہوئے جو ایڈوائزرز تھے، کسی نے یہ نہیں سوچا کہ پاکستان کے پاس تو ٹرانسمیشن کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے،
ہم نئے پاور پروجیکٹس کیوں لے کے آئیں. اب مسائل اندرونی تھے لیکن میرا خیال ہے کمیشنز کی وجہ سے دھڑا دھڑ انہوں نے نئے پاور پروجیکٹس کمیشن کیے، جس کی وجہ سے جو گلے کا توق ہمارا بن گیا ہے. اس وقت سب سے بڑا گلے کا توق جو ہے وہ ہے 2600 ارب کا وہ خسارہ، وہ قرضے جس کو ہم گردشی قرضہ کہتے ہیں. یعنی کل سرکاری اداروں کے جو نقصانات ہیں اسٹیٹ اونڈ کارپوریشنز وہ کوئی 3400 ارب ہے، اس میں سے 2600 ارب ہمارا سرکولر ڈیٹ یا گردشی قرضہ ہے. تو براہ راست ذمہ داری ان سیکریٹری واٹر اینڈ پاور پہ جاتی ہے جو 2013 سے 18 کے درمیان تھے، ان کے باسز کی طرف جاتی ہے ذمہ داری جو کہ اس دوران برسر اقتدار تھے. اس میں نواز شریف بھی تھے، اس میں پنجاب میں ہمارے شہباز شریف تھے اور اس میں شاہد خاقان عباسی بھی تھے. اب یہ تو ہو گیا ایک معاملہ. دوسرا وہ لوگ جو اس تمام عرصے کے دوران برسر نوکریوں پہ تھے وہ ماشاءاللہ نگران حکومت میں اب شامل ہیں. فواد حسن فواد ہیں، توقیر شاہ صاحب ہیں، شاہد تارڑ صاحب ہیں، احد چیمہ ہیں، عمر سیف ہیں. تو یہ جو مریم نواز صاحبہ جو بول رہی ہیں وہ بنیادی طور پہ اس مفروضے پہ بول رہی ہے کہ نگران حکومت کے ذریعے نواز شریف کی واپسی کی سہولت کاری ہو رہی ہے. وہ واپس آئیں گے، اہم جگہوں پہ ان کے ہم نوا، ان کے پسندیدہ بیوروکریٹ سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں. لہٰذا جو پہلے کام ہوتا تھا دوبارہ ہوگا. ان میں سر فہرست پہ اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں. میرا تو ان کو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے جو بڑے پاکستان کی ترقی کی اور بدحالی کی اس وقت باتیں کر رہے ہیں، میرا چیلنج ہے اسحاق ڈار صاحب کو کہ وہ پاکستان کی قوم کو بتائیں کہ جو 50 کروڑ روپے ان کے اکاؤنٹ سے غیر منجمد کیے تھے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے تقریباً 1 سال پہلے، کیا وہ ابھی بھی ان کے اکاؤنٹ میں یہاں پڑے ہوئے ہیں، یا اگر انہوں نے سرمایہ کاری کیے تو بتائیں کہاں سرمایہ کاری کیے، یا پھر وہ بھی منی لانڈرنگ یا یہاں سے ٹرانزیکشن باہر جا چکی ہے. تو آپ کہہ رہے تھے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تمام اس نظام کی بنیادی وجہ منافقت ہے، جھوٹ ہے، جس کے کندھوں پہ یہ لوگ سوار ہو کے اقتدار میں آتے ہیں. پھر اس میں دبئی، لندن، نیو یارک اور بڑے بڑے محل یہاں پہ لاہور میں، ملتان میں بن جاتے ہیں. تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ سالہ سال کے یہ مسائل ہیں، لیکن سالہ سال میں جن جن لوگوں نے باریاں لگائی ہیں بشمول تمام بڑے سٹیک ہولڈرز کی، یہ ساری ان کی ذمہ داری ہے. صحیح ہے، یہ تو بالکل درست ہے رمیز صاحب کہ ذمہ داری تو سب سٹیک ہولڈرز کی ہے، کسی ایک پر نہیں ڈالی جا سکتی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر ظاہر انتخابات ہونے ہیں جس طرح مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں، نون لیگ کی حکومت واپس آتی ہے، تو اس وقت جو معاشی گرداب میں پھنسی ہے پاکستانی عوام، اس سے نکال سکے گی نون لیگ کی حکومت؟ دیکھیے اگر بات صرف الیکشنز کی ہے تو میرا خیال ہے کہ